بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة النساء آیت نمبر 24 اور 25 آج پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شادی شدہ خواتین بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اس سے پچھلی آیت میں ان خواتین کا ذکر تھا جو جن سے نکاح کرنا حرام تھا، ان خواتین کا بھی جن سے نکاح مستقل طور پر حرام ہے، جن کو محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے، کہ جو ابد آباد یعنی ہمیشہ کے لیے فار ایور بندوں کے لیے ان سے نکاح حرام ہے. اور ان رشتوں کا بھی ذکر تھا، ان خواتین کا بھی جو فار ایور تو حرام نہیں ہیں لیکن کچھ اسباب کی بنیاد پر وہ حرام ہوتی ہیں. تو انہی میں سے ایک رشتہ جو حرام ہے وہ ہے والمحصنات من النساء، ان خواتین کا جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان خواتین کے جو لونڈیاں ہیں، جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے. ہم اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے کل ہم نے جو رشتے ذکر کیے تھے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک رشتہ تھا دودھ کی ماں اور دودھ کی بہنیں اور دودھ کی بیٹیاں، اور دودھ پینے کے وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا، اور وہ دودھ اس نے مختلف اوقات میں 5 مرتبہ پیا اس بچے نے. اس میں کچھ چیزیں ہیں. نمبر 1، اس بچے نے اپنی 2 سال کی عمر کے اندر دودھ پیا بچے نے، کیونکہ دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے، اور ہم نے اس پر بات سورۃ البقرہ میں بھی کی کہ دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے سے متعلقہ جو احکامات، شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، ان کی عمر 2 سال ہے. ورنہ خاتون اپنے بچوں کو یا کسی کے بچے کو 2 سال کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہے اگر ضرورت ہے اور دودھ آ رہا ہے. تو 2 سال حولین کاملین سورۃ البقرہ میں جو کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دودھ کے متعلقہ شرعی احکامات وہ اس میں لاگو ہوتے ہیں. کسی بچے نے اپنی 2 سال کی عمر کے بیچ کسی خاتون کا دودھ پیا، 5 مرتبہ پیا، مختلف اوقات میں پیا، بھوک کی وجہ سے پیا اور پیٹ بھر کر پیا. ایسا اگر 5 مرتبہ ہوا تو تب رضاعت ثابت ہوگی، تب دودھ پلانے سے متعلقہ وہ احکامات لاگو ہوں گے جن کا شریعت میں ذکر ہے. اور وہ کون سے احکامات ہیں؟ کہ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ تمام رشتے نکاح کے لیے حرام ہو جائیں گے اس بچے اور بچی پر جس کو دودھ پلایا گیا، جو کہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جس خاتون کا دودھ پیا، اس خاتون کی بہنوں سے، بیٹیوں سے، اس کی والدہ سے، ان سب سے اس کا نکاح ممنوع قرار پائے گا. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کو اس کو ایک مرتبہ کراس چیک کریں گے کہ یہ جو خاتون جس نے دودھ پلایا ہے، کیا اس خاتون کا رشتہ دودھ پلانے والے بچے یا بچی اس کے بھائی سے، اس کے والد سے، چچا وغیرہ سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو وہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوئی ہے خاتون کے لیے، صرف اور صرف یہ حرمت ہے اس دودھ پلانے والے بچے یا بچی کے لیے صرف، اور دودھ پینے والے بچے یا بچی کے لیے جو حرمت ثابت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس خاتون دودھ پلانے والی کے تمام رشتہ داروں سے. اس کے تمام جو قریب کے لوگ ہیں، جو محرم رشتے ہیں، وہ اس کے لیے بھی محرم قرار پائیں گے. دودھ پلانے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی جو ہم کل نہیں کر سکے تھے، وہ یہ ہے کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں نسب نہیں چینج ہوگا. دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی اپنی حقیقی والدہ کو نہیں چھوڑے گا. حقیقی والدہ وہ اپنی جگہ پر رہے گی. نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نسبت حقیقی والدہ کی طرف ہی ہوگی، اور اس والدہ کا ذکر کیا جائے گا تو کہا جائے گا یہ حقیقی، یہ رضاعی والدہ ہے. دوسرے نمبر پر ایک اور مسئلہ ہے جس مسئلے کی بنیاد پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں احادیث مبارکہ پر، اور کچھ لوگ اہل سنہ والجماعہ اور قرآن اور سنہ کے مطابق چلنے والے لوگوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں. وہ ہے رضاعت کبیر کا مسئلہ. رضاعت کبیر کا مطلب یہ ہے بڑے
کو دودھ پلانے کے احکامات۔ ہم نے کہا کہ دودھ پلانے کے متعلقہ جو احکامات لاگو ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی عمر 2 سال یا 2 سال سے کم ہو۔ اگر 2 سال سے زیادہ ہو، بلکہ 2 سال سے زیادہ نہیں، بچہ بڑا ہو جائے 7-8 سال کا، 10 12 15 سال کا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ اگر کسی خاتون کا دودھ پیے تو کیا اس کی بھی رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو، ان کی بیوی کو اس کی اجازت دی تھی کہ ان کے گھر میں بچپن سے ہی ایک ان کے غلام تھے، انہوں نے بچوں کی طرح ان کو پالا، تو وہ اب چونکہ غیر محرم تھے شرعی اعتبار سے، تو انہوں نے ان کو دودھ پلانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلانے کی اجازت دے دی اور انہوں نے ان کو، اس نوجوان کو دودھ پلایا اور وہ ان کا رضاعی بیٹا بن گیا۔ اس کے اوپر کیے اعتراضات منکرین حدیث نے کہ دیکھیں یہ حدیث میں کس طرح کی چیزیں ہیں، کیسے یہ وہ ہیں۔ آپ نے بھی پہلی مرتبہ سنا، حیرانگی تو ہوئی ہوگی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ اعتراض کرنے والے لوگ، حدیث کا انکار کرنے والے بھی ہیں، شیعہ روافض بھی ہیں، اور کئی طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ شبہ ہوتا ہے نا، وسوسہ بندے کے دل میں جب آ جاتا ہے نا تو بندہ کبھی کبھی بہت دور نکل جاتا ہے، اور ان وسوسوں کا علاج میں نے پہلے بھی بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ علم اور علماء سے جڑے رہیے۔ اب آئیے اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ انہوں نے جو اجازت طلب کی تھی وہ صرف ان کے ساتھ خاص تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس اجازت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نوجوان ان خاتون کا دودھ اس طرح سے پیے جیسے بچے پیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خاتون اپنا دودھ نکالیں گی، کسی برتن میں ڈال دیں گی اور وہ پی لیں گی، اس طرح سے ان کو 5 مرتبہ دودھ پلائیں گی۔ ورنہ بڑے ہونے پر اپنا سگا بیٹا بھی کسی کا بڑا ہو جائے تو وہ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پی سکتا۔ اپنا سگا بیٹا بھی اگر بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو وہ والدہ کا دودھ پی سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کیسے، یعنی لوگ کس قدر بے حیائی سے اور کس قدر اللہ کا خوف دل سے نکال کے اعتراض کر دیتے ہیں، اور سادہ لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا سبب، اس طرح کے فتنوں کا شکار ہونے کا سبب یہ کہ وہ علماء سے رجوع ہی نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ بھائی پوچھو تو صحیح، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے آتھنٹک اسلام کی بک جس میں اسلام کی تعلیمات ہیں، تو وہ اس طرح تھا۔ تو اہل علم نے ایک اس کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ ان کے لیے خاص تھا۔ کچھ اہل علم نے یہ لکھا کہ اگر آج بھی کسی کی اسی طرح کی صورتحال ہے، کوئی بچہ ان کے گھر میں بچپن سے لے کر چھوٹا تھا، اس وقت احکامات کا ان کو پتہ نہیں تھا، اس وقت تو یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اگر آج کسی کو پتہ نہیں ہے اور وہ بیٹا بڑا ہو گیا ان کے گھر میں لیکن سگا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس سے وہ پردے کے احکامات سارے لاگو ہوں گے، تو کچھ علماء کے نزدیک آج بھی اسی طرح سے خاتون اس کو بھی دودھ پلا سکتی ہیں کہ اپنا دودھ نکالیں اور وہ کچھ مرتبہ 5 مرتبہ ان کا دودھ پی لیں مختلف اوقات میں، تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ تر علماء کہتے ہیں نہیں، یہ ان کے ساتھ ہی خاص تھا، وہ ختم ہو چکا، چیپٹر کلوز ہو چکا۔ اسی طرح کی بات بھی چلی ہے، ایک اور بھی حدیث ہے جس کے اوپر یہ روافض بہت اعتراض کرتے ہیں اور اہل سنہ والجماع کے سادہ لوگوں کا ذہن خراب کر دیتے ہیں، اور منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک حدیث میں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھوڑے پانی سے کتنی تھوڑی مقدار میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر انہوں نے اپنے بھانجے کو غسل کر کے دکھایا۔ اس سے انہوں نے، دوسرے منکرین حدیث نے، حدیث پر اعتراض کرنے والے لوگوں نے معاملہ کھڑا کر لیا، کہا کہ یہ دیکھو آپ کی احادیث میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے غسل کر کے دکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی وہ چیزیں ہیں جو اس معاشرے میں اسلام آنے سے پہلے بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اسلام آنے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر صحیح بخاری وغیرہ یعنی احادیث کی بکس میں لکھی ہیں، یہ احادیث کی کلیکشن کرنے والے یہ جو لوگ ہیں، خاص طور پر امام بخاری، اللہ اکبر اللہ اکبر، جانتے ہو کون ہے امام بخاری؟ ایسے انہوں نے سر اٹھا کے حدیث نہیں لکھ دی۔ یعنی اگر اس سے یہی مفہوم اخذ کیا جا رہا ہو، ایک عام آدمی ہم میں سے عام آدمی نہیں اس کو لکھ سکتا، بیان ہی نہیں کر سکتا، اگر ایسا ہوا بھی ہوگا تو بیان ہی نہیں کر سکتا،
انہوں نے صرف لکھی نہیں، اس سے مسائل اخذ کیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی ذہانت اور آپ کا علم ان سے، یعنی وہ آپ کا علم ان سے زیادہ ہے، تقویٰ ان سے زیادہ ہے، آپ کی غیرت ایمان کے بارے میں ان سے زیادہ ہے؟ نہیں، آپ کی عقل بہت کم ہے. آپ کے اندر جو کوئی ایک ناسور اور ایک خناس ہے، وہ ایک فطور ہے نا، اس کا مسئلہ ہے. اب ہوا کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی تھوڑی مقدار میں پانی کے ساتھ غسل کر لیا کرتے تھے. اگر نہیں یقین آتا، یہ پانی ہے ہمارے سامنے، یہ پانی لے رہی ہوں، ابھی غسل خانے میں جا کے میں غسل کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. اندر گئی وہ غسل خانے میں، وضو کیا، غسل کر کے باہر آئی تو کہنے لگی کہ میں نے غسل کر لیا. اس وقت نہ شاور تھے، نہ یہ نل تھے، نہ کچھ تھا. وہی پانی باہر سے لیا، اندر رکھا، اور انہوں نے غسل کر کے اپنے واش روم گئی، پردہ کیا، حجاب، جو بھی واش روم میں جاتے ہوئے بندہ جو بھی کرتا ہے، دروازہ بند کرنا وغیرہ، تو وہ کر کے واپس آ گئی. تو برتن بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ برتن بھی خالی ہے، تو انہوں نے غسل بھی کر لیا. تو انہوں نے پریکٹیکلی یوں کر کے دکھایا. تو اب اس سے کہ انہوں نے ان کو غسل کر کے دکھایا، ان ذہنی بیمار لوگوں نے سمجھا کہ وہ انہوں نے غسل سب کے سامنے کر کے دکھایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے ہمارا علم کے ساتھ منسلک رہنا، ورنہ وہ چیزیں جو ہماری ہدایت کا ذریعہ اور سورس ہیں، لوگ آپ کو انہی کی وجہ سے گمراہ کر دیں گے. سمجھ؟ تو یہ رضاعت کے متعلق چند ایک باتیں تھیں جو ہم نے کل نہیں کر سکے تھے، وہ الحمدللہ آج ہو گئی. یہ بتائیے. جی پس منظر ہے نا، وہ بچپن سے تھا. نمبر ایک جی وہ پس منظر بھی ہے. دوسرا پس منظر یہ ہے کہ یہ شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہماری مرضیوں کا اس میں دخل نہیں ہے. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ پسند نہیں، یہ کیسا آڈ لگتا ہے. آپ کو یہ چیز آڈ لگ رہی ہے، عجیب لگ رہی ہے، ایک بندہ اٹھے گا کہتے ہیں مجھے یہ چیز عجیب لگ رہی ہے. انسانوں کی طبیعت مزاج تو مختلف ہیں. ہر بندہ اگر اسلام کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالے گا تو اس کی تو شکل ہی کچھ اور بن جائے گی. تو یہ اللہ کے نازل کردہ تعلیمات ہیں. اگر کسی کو کوئی سمجھ آنے میں کچھ دقت ہے تو وہ علم سے رجوع کرے، اہل علم سے رجوع کرے. مثال میں دیتا ہوں، ایک جڑی بوٹی ہے، ایک ٹیبلٹ ہے، پتہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی اس بیماری کا علاج ہے. اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس سے شفا نہیں ملتی تو اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹیبلٹ میں نہیں ہے. یہ ٹیبلٹ علاج ہے، شفا نہیں ہے. نمبر دو، یہ ٹیبلٹ اس بیماری کا علاج تو ہے، لیکن اس علاج میں کچھ رکاوٹیں ہیں جو آپ کے جسم میں یا آپ کے رویے یا آپ کی خوراک میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ گولی آپ پر اثر ہی نہیں کر رہی. تو آپ کو حدیث اور قرآن کی آیات اگر نہیں سمجھ آ رہی تو مسئلہ ان میں نہیں ہے، مسئلہ آپ میں ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو. یہ وہ احکامات ہیں. میں آپ سے پہلے بھی یہ کہتا رہتا ہوں، قرآن کریم کے بڑے معجزات ہیں، قرآن کے الفاظ کے معجزات، قرآن کریم کی زبان کے معجزات، قرآن کے انداز کے معجزات، قرآن کی ترتیب نظم کے معجزات. لیکن یہ سارے معجزے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ احکامات ہم سیکھیں. بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ قرآن کریم کے معجزات، الفاظ، ترتیب، قرآن کریم کا اچھا اس لفظ کا یہ معنی ہے، یہ لفظ فلاں جگہ پر تھوڑا مختلف ہے، اچھا اس کا یہ معنی ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کیا کمال ہو گیا، واللہ زبردست، ایمان میرا تازہ ہو گیا. اچھا ایمان آپ کا ہو گیا ہے نا تازہ، آگے کیا کرنا ہے؟ یہ احکامات وہ سیکھتے نہیں ہیں، اور اسی ایمان کی تازگی کے ساتھ جب کوئی ڈاؤٹ ان کے سامنے آتا ہے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ سیکھنے، یہ فرض چیزیں ہیں. اور وہ سارے قرآن کے معجزات جو سکھائے گئے ہیں وہ اس لیے سکھائے گئے ہیں کہ ہم یہ سیکھیں، اس پر لانے کے لیے ہیں. مثال میں دیتا ہوں، ایک بندے کی ایک منزل ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بہت بہترین سروسز یا آپ نے جو چیز خریدنی ہے وہ آپ کو یہاں ملے گی، فلاں جگہ پر اس کی لوکیشن ہے. اس لوکیشن تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے ایک بہترین راستہ پیدل چلنے والوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کچھ ایک گاڑی لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جو نہیں چل سکتے وہ گاڑی پر بیٹھ کر آ جائیں، کچھ جو ہے نا وہ لوگ ایک بگی کے اوپر آپ کو بٹھا کے لائیں گے، کچھ لوگ آپ کو کسی اور ذریعے سے لے آئیں گے. اصل مقصود کیا ہے؟ اس لوکیشن پر پہنچنا. ایک بندہ کہے کہ لوکیشن تو وہ ہے لیکن یار اتنی پیاری گاڑی میں مجھے بٹھایا انہوں نے، اللہ اکبر،
اتنا اچھا سفر تھا، راستہ اتنا پیارا بنایا ہوا تھا، کیا کمال، اور راستے میں وہ رہتا ہے، راستے سے واپس آ جاتا ہے، منزل تک ہی نہیں پہنچتا۔ یہ احکامات ان تمام معجزات کی منزل ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جا سکے اور توحید الوہیت اور توحید عبادت ثابت ہو سکے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار توفیق دیں کہ ہم ان حرمین کی زیارت کرتے رہیں، اللہ ہمیں اس خیر سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرہ، حج اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت بار بار نصیب کرے۔ مسجد نبوی سے قباء تک جانے کے لیے ایک راستہ بنایا ہوا انہوں نے، پہلے بھی تھا، یہ وہ راستہ جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، یہ پہلے بھی تھا۔ اس راستے میں بہت کچھ ہے، اس راستے میں پیدل چلنے والوں کے لیے بھی راستہ ہے، اور کسی ذریعے سے بندہ گاڑی پہ جانا چاہے تب بھی راستہ ہے۔ اب ایک بندہ قباء جانے والے اس راستے پر نکلا، مسجد قباء جانے والے راستے پر نکلا، اور راستے میں اچھا یار اتنے بڑے بڑے برانڈز آ گئے، اب تو یہ اللہ رحم کرے، ایک پہلے بڑا زیادہ اچھا ہوتا تھا، روحانی ماحول تھا، اب کچھ اس میں فرق آ گیا ہے۔ بہرحال وہ کہ یار اچھا یہ برانڈ بھی آ گیا یہاں پہ، اچھا یہ کافی کا برانڈ ہے، یہ چائے کا برانڈ ہے، یہ کپڑوں کا برانڈ ہے، اسی میں ہی وہ اپنا وقت لگا دیتا ہے، قباء نہیں جاتا۔ قباء مسجد نہیں گیا کہ جہاں پر جا کر اس نے 2 رکعت پڑھنی تھی اور اس کو عمرے کا اجر ملنا تھا۔ ہم نے بھی ایسے کیا قرآن کے ساتھ اور احادیث مبارکہ کے ساتھ، ہم اس کے الفاظ کے معجزات میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیا کہ کچھ اور سیکھ ہی نہیں سکے ہم، اللہ تعالیٰ پر رحم کریں۔ تو اب اس آیت پر آئیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو محرم حرام رشتوں کا ذکر کیا، ان میں ایک حرام رشتہ ہے والمحصنات من النساء، کہ وہ خواتین جو کہ محصنات ہیں۔ محصنات کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم میں یہ 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ محصنات کا یہ لفظ نکلا ہے ہا صاد نون۔ اچھا، حصن عربی زبان میں قلعے کو بھی کہا جاتا ہے، فورٹریس، اور اس کا محصنات کا مطلب یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو محفوظ ہیں، محفوظ۔ وہ فورٹریس کو حصن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد یا خواتین جو محفوظ ہیں، کس چیز سے محفوظ ہیں؟ شیطان کے بہکاوے سے اور کچھ اور چیزوں سے محفوظ ہیں۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اب اس کا جو شرعی معنی ہے وہ 3 طرح ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے المحصنات کا جو خواتین کے لیے ہے، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں، اب یہ شادی کر کے اپنے نکاح کو محفوظ بنا چکی ہیں، اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک محصنات کا یہ معنی ہے۔ ایک محصنات قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے آزاد عورتوں کے لیے، جو غلام لونڈیاں نہیں ہیں، آزاد ہیں، ان کے لیے بھی محصنات کا لفظ استعمال ہوا، وہ بھی محفوظ ہو گئی آزادی سے۔ اور ایک محصنات کا لفظ استعمال ہوا ہے پاک دامن خواتین کے لیے، جو بدکار نہیں ہیں، فاحشہ نہیں ہیں، ان کے لیے بھی استعمال۔ 3 استعمال ہونا ہے اس کے، اور تینوں انہی آیات میں موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پچھلی آیت میں یہ فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، یعنی نکاح کرنے کے اعتبار سے، تو اب اس آیت میں کہا گیا اسی طرح وہ خواتین بھی تم پر حرام ہیں نکاح کرنے کے لیے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شادی، جس خاتون کی شادی ہو گئی اس سے نکاح حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان خواتین کے جو لونڈیاں ہیں، اگر وہ شادی شدہ بھی ہیں تب بھی ان سے تمہارا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلے کی ہم وضاحت کر دیں، ہر شادی شدہ عورت سے نکاح حرام ہے۔ اچھا، آپ لوگوں سے میں ایک مسئلہ دریافت کرتا ہوں، جو آن لائن لوگ ہیں وہ بھی بتائیں، آپ لوگ بتائیں مجھے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سالی کا اپنے بہنوئی سے پردہ ہے کہ نہیں؟ سب لوگ کہتے ہیں، کوئی ہے جو کہتا ہو نہیں؟ کوئی اس پہ وہ آن لائن جو لوگ سن رہے ہیں ان کا کوئی میسج ہے تو بتائیے مجھے۔ ہے کوئی ایسا جو کہے کہ پردہ نہیں ہے؟ اچھا، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پردہ نہیں ہے؟ سنا ہے کہ سالی جو ہے نا اس کا بہنوئی سے پردہ نہیں ہے؟
سنا ہے؟ نکاح نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ خواتین کا بھی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور ہمیں بھی ہدایت دیں، وہ کہتے ہیں کہ سالی کا اپنے بہنوئی سے چونکہ نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کل ہم نے پڑھا کہ دو بہنوں کو جمع نکاح میں نہیں کیا جا سکتا. یہ جو پچھلے الفاظ میں تجمع بین الاختین، کہ یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں ایک ہی وقت میں جمع کرو، یعنی دو بہنوں سے شادی کر لو. مگر جب سالی کی اپنے بہنوئی سے اس کی بیوی کی موجودگی میں شادی نہیں ہو سکتی تو پردہ کیسا؟ ہاں، ایک پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ یہ جو شادی سالی سے نہیں ہو سکتی یہ عارضی ہے، اور عارضی اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے. اگر اس کی بہن کو طلاق ہو جائے یا اس کی بہن فوت ہو جائے تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ جو اتنی زبردست بات آپ لوگوں نے کی ہے، جس نے بھی یہ مسئلہ اخذ کیا کہ چونکہ سالی کا نکاح بہنوئی سے نہیں ہو سکتا لہٰذا سالی کا بہنوئی سے پردہ نہیں ہے، اسی قاعدے کے تحت ہر شادی شدہ خاتون کا نکاح کسی اور سے چونکہ نہیں ہو سکتا لہٰذا اس خاتون کا پوری دنیا میں کسی سے پردہ نہیں. کام آسان ہو گیا. تو اس طرح کے فقیر لوگوں کو پسند بھی بہت ہیں، ہمارے غامدی صاحب جیسے. کسی جگہ پہ آپ کو مرد اور خاتون کو غیر محرم کو مصافحہ کرنا نہیں ملے گا، کوئی اس میں جو ہے نا وہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. لیکن اب نوجوان ان کا مسئلہ وہ کہتے ہیں اتنی اجازت ہونی چاہیے نا، یہ بھی کیا بات ہے. غامدی صاحب زندہ باد، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کرو، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے بھی، بس تھوڑا سا اپنی حد میں رہو اور کوئی ایشو نہیں ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ساری باتیں اس دین حق کو پوری طرح سے پورے شرع صدر سے نہ لینے کی وجہ سے ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی شدہ خواتین یہ بھی نکاح کے لیے حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ماں سوائے ان لونڈیوں کے جو تمہارے ہاتھ آئیں اور وہ شادی شدہ ہیں. لونڈیاں ہم پہلے اس پر بات کر چکے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا تصور، غلاموں کا تصور ایک اسلام کی جیتی جاگتی تعلیمات میں سے ایک ہے. یہ کوئی ہمارے لیے معذرت کا سبب نہیں ہے. ہم نے اس پر تفصیل سے بات کر لی کہ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حکم رحمت ہے لونڈیوں غلاموں کے لیے بھی اور دنیا بھر کے لیے. اور ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ لونڈیاں اور غلام کب ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام نے کتنے لوگوں کے کتنے فائنینشل، کتنے ایڈمنسٹریٹو اور کتنے معاملات کو حل کر دیا اس ایک ڈومین آف نالج کی وجہ سے. یہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں، اسی سورہ میں شروع میں اس پر بات کر چکے ہیں. وہ جو چاہتا ہے کہ لونڈیوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات، اس کی حکمتیں جانے وہ کر سکتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک بات یہ تھی کہ لونڈیاں اور غلام صرف اس صورت میں ملیں گے جب لوگ مسلمانوں کو اللہ کی عبادت نہ کرنے دے رہے ہوں، رکاوٹ بن رہے ہوں، تو ان کو اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو جہاد ہوگا، جو قتال ہوگا، جو کہ اپنی پوری شرائط اصول و ضوابط کے ساتھ ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ملکوں کو شکست دیں گے، علاقوں کو شکست دیں گے. تو اس میں پھر جو لوگ ان کے جنگجو مارے جانے کے بعد جو بچیں گے وہ غلام و لونڈیاں بنیں گے، اور اسلام ان کی کفالت، مسلمان ان کی کفالت کریں گے عزت احترام کے ساتھ. اب ان میں سے کوئی ایسی لونڈیاں آتی ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اس میں ان کا حکم بیان کیا گیا ہے. غزوہ اوطاس کے موقع پر فتح مکہ کے بعد کچھ صحابہ کے کچھ لونڈیاں ایسی ان کے ہاتھ آئیں اس غزوہ کے بعد، تو وہ شادی شدہ تھی، تو انہوں نے حرج محسوس کیا ان سے تعلق بنانے کے متعلق. تو تب یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ جب کوئی غیر مسلم خاتون لونڈی بن کر آئے گی جنگ کے بعد اور یہ اس معاملے کے بعد، تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا. مسلمانوں کے جب وہ ہاتھ آئی تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو مسلمان اس کو 1 مہینہ تک دیکھیں گے استبراء رحم کے لیے. استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلے کہ وہ پریگننٹ تو نہیں ہے، یعنی ایک مینسٹریشن سائیکل ایک وہ اس کی عدت ہے، اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال اور جائز ہو. یہ اسلام کے اصول و ضوابط میں سے ایک ہے. ممکن ہے کہ
اس کے پیچھے اور بہت ساری اور بھی وجوہات وہ ہوں جو ویری کرتی ہوں مختلف بیٹلز میں، مختلف حالات میں اور واقعات میں، تو بہرحال ان کے بارے میں یہ ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ لونیا غلاموں کا سلسلہ یہ نہیں ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہ صرف لونڈی اور غلام اسی طرح سے بن سکتے ہیں جو ہم نے پہلے بات کی۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تم پر۔ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ جو حرمت کے احکامات ذکر کیے گئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے تم پر، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا۔ تو لکھنے کا مطلب قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر فرض کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا، یعنی فرض ہو گیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ باقی تمام خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی حرام چند دیکھیں، اس کے علاوہ ان رشتوں کے علاوہ تمام خواتین تمہارے لیے نکاح کرنے کے اعتبار سے حلال ہیں۔ اب اس میں نہ ذات برادری کا کوئی تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ سعید فیملی ہے تو غیر سعید سے نکاح نہیں کر سکتی، فلاں برادری ہے تو دوسری سے نکاح نہیں کر سکتی، امیر ہے تو غریب سے نہیں، غریب ہے تو امیر سے نہیں، لڑکے کی عمر زیادہ ہے تو وہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اور بڑی عمر کی لڑکی ہے تو چھوٹے عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتی، زبان مختلف ہے، کچھ بھی کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ شادی کرنے کے لیے ان تعلیمات کا خیال رکھا جائے جو اسلام نے بتائی ہیں، اور جو چیزیں فرض ہیں سلسلے میں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں بنیادی چیز جس کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا لڑکے اور لڑکی دونوں کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ دونوں دیندار ہوں، اور دینداری کی منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرائض کو پورا کرنے والے ہوں، جو چیزیں فرض ہیں ان پر، نماز روزہ وغیرہ سب، اور حرام چیزوں سے بچنے والے ہوں۔ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے دیندار ہونے کی۔ اس کے بعد پھر آگے کوئی بندہ جتنا دین میں آگے ہو تو اس کے لیے الگ بات ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ جو باقی تمام خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن اس حلال کے لیے 4 شرطوں کا ذکر کیا، وہ کون سی ہیں؟ ان تبتغوا باموالکم، میں گنواتا ہوں ترجمے کے بعد، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ان کو حاصل کرو، ان خواتین کو، حق مہر کی طرف اشارہ ہے، محسنین غیر مسافحین، اور تم پاک دامنی کرنے والے ہو، یعنی تم نے شادی اور نکاح کرنا ہو، زنا کرنے کے لیے نہیں ان کو تم پیسے دو گے، نکاح کے لیے دو گے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، سو جن کے ساتھ تم استمتاع کرو یعنی فائدہ اٹھاؤ جن کے سے، فائدے سے مراد یہاں پر جماع، انٹرکورس وغیرہ ہے، ان میں سے جب تم ان کے ساتھ یہ فائدہ اٹھاؤ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے اجر، ان کے حق مہر دے دو فرض سمجھ کر، یہ فرض ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو تم آپس میں رضامندی سے کر لو فرض کے بعد، فریضے کے بعد، ایک حق مہر مقرر کرنے کے بعد، اس کے بعد اگر تم رضامندی سے کچھ کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی بیوی کہتی ہے کہ میں حق مہر نہیں لوں گی، یا بیوی کہتی ہے کہ میں پورا نہیں لوں گی، یا بیوی لینے کے بعد کچھ واپس کر دیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا شوہر ایک حق مہر مقرر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اس سے مزید بھی آپ کو دیتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات کیے۔ اچھا، اب اس میں جو کہا گیا کہ پہلے اس پہ آتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے وہ اس کے علاوہ باقی تمام رشتے حلال ہیں۔ اس کے علاوہ سے مراد یہ ہے کہ ایک وہ رشتے جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان تمام رشتوں کے علاوہ جن کی قرآن یا حدیث میں کسی بھی طرح کی حرمت آئی ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا کوئی خاص طرح کا نکاح ذکر ہوا ہے کہ یہ خاص طرح کا نکاح یہ نہیں ہو سکتا، تو ان کے علاوہ باقی تمام رشتے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اچھا، قرآن میں تو یہ رشتے ہم نے پڑھ لیے، احادیث میں کون سے رشتوں کو حرام قرار دیا گیا بھلا؟ کل ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ تم 2 بہنوں کو نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ خالہ اور بھانجی، پھپھی اور بھتیجی کو بھی کوئی شخص ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ احل لکم ما وراء ذالکم، یعنی ان کے علاوہ باقی حلال ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ 4 سے زائد شادیاں نہیں کر سکتا،
کچھ مردود ٹائپ کے اور بے عقل لوگ جن کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، شادیاں 4 ہوتی ہیں، نکاح زیادہ ہو سکتے ہیں، کہ نکاح 4 شادیاں زیادہ ہو سکتی ہیں؟ وہ کیا اس اللہ کے بندے کا کیا نظریہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، مفتی عبدالقوی کا۔ وہ کہتا ہے کہ شادیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، نکاح 4 ہوتے ہیں، شادیاں جتنی مرضی کرو۔ کتنی مردود بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو رسوا کیا، یعنی آن لائن رسوائی۔ پھر اس کو اللہ کے بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں اور ہمیں بھی ہدایت دیں۔ تو اسی طرح 4 سے زائد شادیاں حرام ہیں۔ احل لکم ما وراء ذالکم، یعنی اس کے علاوہ باقی خواتین پر حلال ہیں۔ تو حرام خواتین کا ذکر میں یہ بھی شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کسی ایک کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی ایک اسپیشل اور ایکسیپشنل سی ایک صورت ہے جو گزر گئی، بس ایک ہی دفعہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھیں۔ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بندے کے نکاح میں۔ کچھ لوگوں نے اس سے بھی بات کو الٹ سمجھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے دوسری شادی علی رضی اللہ عنہ کی گوارہ نہیں کی۔ لیکن دوسری شادی کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر یہی مسئلہ ہوتا تو پھر تو باقی صحابہ کو بھی آپ روکتے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کو اپنی بیٹی کی فکر تھی، اپنی بیٹی کے لیے احکامات کچھ اور طرح ہیں اور باقیوں کے لیے کچھ اور طرح۔ یہ مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا، آپ نے خود بتایا اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک نکاح میں جمع نہیں ہوگی۔ یہ شریعت کا حصہ تھا، وہ رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ خاص ایکسیپشنل ایک کیس تھا۔ چوتھے نمبر پر ایک نکاح اور بھی اسلام میں ناجائز ہے، بلکہ 2 نکاح، ان دونوں کو چوتھے نمبر پہ رکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے نکاح شغار اور ایک ہے نکاح حلالہ۔ حلالہ کا جو نکاح ہوتا ہے نا، وہ وقتی نکاح ہے، اس لیے یہ حرام ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں کے اوپر لعنت کی ہے اور ان کو کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے۔ تو ملعون لوگ ہیں یہ، آج بھی لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ نکاح شغار کیا ہے؟ نکاح شغار کا مطلب ہے وٹے سٹے کا نکاح۔ وٹا سٹا کیا ہوتا ہے؟ وٹا سٹا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح آپ سے یا آپ کے گھر کے کسی نوجوان سے کرتا ہوں، آپ اپنے گھر کی بیٹی یا بہن کسی کا نکاح ہمارے گھر کے کسی نوجوان سے کریں۔ اس شرط پر نکاح جو ہوگا اس سے منع کیا ہے۔ دونوں ایگری ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ حق مہر بھی، کچھ نے کہا کہ یہ جو وٹا سٹا ہے، یعنی اس شرط پر نکاح کہ میں اپنے گھر کی خاتون کا نکاح تمہارے گھر کے نوجوان سے کرتا ہوں، اس شرط پر کہ تم بھی اپنے گھر کی خاتون کا، کسی کا بیٹی بہن کا نکاح ہمارے نوجوان کے ساتھ کرو۔ جہاں یہ چیز آ جائے گی وہ نکاح حرام ہوگا، اگرچہ اس میں حق مہر بھی ہو۔ کچھ نے کہا کہ اگر حق مہر موجود ہے تو پھر یہ نکاح جائز ہے، لیکن کچھ اہل علم نے کہا کہ، اور یہی بات زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے واللہ عالم، کہ اس شرط کے بعد حق مہر مقرر ہو تب بھی یہ نکاح حرام ہے، تب بھی یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر یہ شرط نہ ہو، ویسے بائی دا وے ایک اسلامی طریقے کے مطابق دونوں خاندان آپس میں ملے، دیکھا ایک دوسرے کو، اور ان کو ان کی بیٹی پسند آئی، دوسرے گھر والوں کو ان کی بیٹی پسند آئی، دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا اور اس میں حق مہر ہے، سب کچھ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، اور اسلام کی بہت بڑی اس میں حکمت ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ حق مہر اگر مقرر بھی ہوگا تو تب بھی وہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق ایک فیصلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اپنے دور حکومت میں۔ ان کو خبر ملی تھی کہ اس طرح سے کسی نے نکاح کیا ہے بٹے سٹے کا اور حق مہر مقرر کر کے کیا ہے، تو آپ نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی تھی۔ تو اسلام کی اس میں حکمت یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسلام کی اس میں حکمت یہ ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ کتنے گھر ہم نے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ وہ اس صورت کا نکاح ہوا ہے، ایک گھر میں پریشانی ہوئی، دوسرا گھر بھی خراب ہو گیا، ایک کو طلاق ہوئی، دوسروں نے بھی طلاق دے دی، حالانکہ وہ ٹھیک تھے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔
یہاں تک کہ اگر اس میں یہ شرط نہ ہو کہ تم ہمیں اپنی لڑکی دو اور ہم اپنی لڑکی آپ لوگوں کو دیتے ہیں، تو تب بھی اس نکاح کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. دونوں طرف بالکل باشعور لوگوں، شادی کرنے والے بھی، لڑکے بھی اور ان کے والدین بھی، کسی بھی طرح کسی بھی صورت کسی ایک کے گھر میں کوئی ٹینشن ہو تو دوسرے کو اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے کو اپنے اپنے جو حقوق ہیں جو ان کے ذمہ ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں تھیں میں. جی، یہ جو اس طرح کے نکاح ہو چکے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے ہو گئے ہیں، بچے بھی ہو گئے ہیں، اس کیس میں پھر اللہ ما قد سلف ہونا. جی، اگر یہ اس طرح کے نکاح پہلے ہو چکے ہیں، بچے بھی ہو چکے ہیں، تو پھر وہ ان کے اوپر بس وہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات، کوئی ایک کی وجہ سے دوسرے گھر کی پریشانی وہ نہ کریں، اور ان کو اگر علم نہیں تھا وہ جو گزر گیا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ پھر تم اس کے علاوہ باقی خواتین سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کیسے کرو؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. یہاں سے آگے آیت کے آخر تک 4 چیزیں ہیں. نکاح کرنے کے لیے 4 چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کی طلب ہو دونوں طرف سے، نکاح کی ڈیمانڈ ہو، لڑکے والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا جائے لڑکی والوں کی طرف، جس کو ہم منگنی کہتے ہیں. اسلام میں منگنی کا تصور محض اتنا ہے کہ ایک طرف سے پیغام جائے دوسری طرف، یہ منگنی کا پیغام ہے. اگر وہ قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ پیغام قبول ہے، ہم نکاح کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو یہ منگنی ہو گئی. بس اتنی منگنی ہے. ہم نے اس کو بھی ایک ایسی رسم بنا لی ہے جس کے اوپر اسراف، فضول خرچی اور بہت کچھ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں، منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں غیر محرم ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق ابھی نہیں ہے جو جواز والا ہو، جو یہ ہو کہ اب وہ اکٹھے گھوم پھر سکتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ اس قدر اللہ کی نافرمانی اور حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں کہ منگنی کے نام پر لڑکے لڑکی اکٹھے گھوم پھر ہی نہیں رہے ہوتے، بلکہ راتیں بھی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے فیملی والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا، ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹڈ یہ قرار دے رہے ہوتے ہیں. یہ گمراہی کے سوا اور بے حیائی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے قطعاً. تو دونوں طرف سے ان تبتغوا، دونوں طرف سے طلب ہو، دونوں طرف سے وہ ہو. کیا لڑکی والے لڑکے والوں کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں؟ بھیج سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کو غیرت کے خلاف قرار دیتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی غیرت میں مسئلہ ہے، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح خود پیغام دیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو. لیکن پھر ان کی شادی کس سے ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باپ، بیٹا، بھائی یہ پیغام دے سکتا ہے، لڑکے والوں کو پیغام دے سکتا ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں کسی لڑکے میں خیر ہے، دینداری ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 1 یہ چیز ہوگی اس آیت کے ذریعے. دوسری چیز یہ کہ ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مالوں کے ساتھ ان کو چاہو، یعنی اپنے مالوں کے ذریعے سے یہ کرو. اس سے مراد حق مہر ہے. حق مہر لازمی ایک جز ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ محسنین غیر مسافحین، اس نکاح کا ارادہ اس شادی کو نبھانے کا ہو، یعنی یہ مستقل نکاح ہو، یہ وقتی نکاح نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ نکاح میں وہ مستقل ہو. جب مستقل کا ہم نے کہا تو تب کیا ہوا؟ تب اس میں حلالہ کا نکاح بھی نکل گیا اور متعہ کا نکاح بھی نکل گیا، جو شیعہ اور روافظ آج بھی کرتے ہیں. اسلام میں یہ حرام ہے. اسلام کی ابتدا میں، ہجرت کے آغاز میں، کچھ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ لوگ، عرب کے لوگ اس کو جائز سمجھتے تھے، تو وہ اسی طرح سے چل رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، یا صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، یا ایھا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، میں نے تمہیں اجازت دی تھی خواتین کے ساتھ وقتی، یعنی یہ نکاح متع کی. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا. جس کے پاس متعہ کے نکاح والی کوئی خاتون ہو تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے، اس کے نکاح اپنا ختم کر لے، اور اس کو جو اس نے رقم دی ہے اس سلسلے میں تو وہ اس سے واپس نہ لے، وہ اسے واپس نہ لے. تو یہ تیسری شرط ہے کہ نکاح مستقل ہو. نکاح اس کو
ختم کرنے کے لیے نہ ہو تو حلالہ بھی ناجائز ہوا اور متع بھی ناجائز ہوا، اور دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، دونوں کرنے والے ہی ملعون ہیں، نکاح متع کرنے والے بھی اور نکاح حلالہ کرنے والے بھی۔ البتہ ایک وہ بندہ جو نکاح کرتا ہے کسی سے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں بعد میں طلاق دے دوں گا، تو یہ شخص دھوکہ کر رہا ہے، یہ نکاح متع یا نکاح حلالہ میں نہیں آئے گا یہ، لیکن یہ دھوکہ کرنے والا شخص شمار ہوگا، اور اس کی اس نیت کے اوپر اس کو گناہ بھی ملے گا، اور ممکن ہے کہ یہ نیت اس نے پہلے کی، بعد میں اس کی نیت بدل جائے اور وہ اس کو رکھ لے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ چھپی یاری نہ ہو، نکاح جو ہے نا وہ چھپا ہوا نہ ہو۔ چھپا ہوا نکاح نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں کم از کم 2 گواہان کا ہونا ضروری ہے اور ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، دونوں طرف سے طلب ہو، دوسرے نمبر پر حق مہر ہو، تیسرے نمبر پر یہ مستقل نکاح ہو، چھوڑنے کی نیت نہ ہو، اور چوتھے نمبر پر یہ علی الاعلان ہو، ولی کی اجازت کے ساتھ ہو اور گواہان کی موجودگی میں ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ شیعہ حضرات یہ جو ہے نا فمستمتعتم بہ، جن سے تم فائدہ اٹھاؤ تو ان کو ان کے اجر جو ہے ان کی رقم دے دو، تو کہتے ہیں اس سے مراد متع ہے، ابھی بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد متع نہیں ہے، اس سے مراد حقیقی نکاح ہے، اور حقیقی نکاح بھی چونکہ انسان کے لیے ایک باعث لذت اور باعث فائدہ ہے، اس میں کئی طرح کے فوائد ہیں، انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کی خواہش کی تکمیل کا حلال ذریعہ اس کو ملتا ہے، تو اس کے بدلے میں اسے حق مہر دینا ہوتا ہے، تو شرعی نکاح اس میں مراد ہے، دوسرا نکاح اس سے کبھی بھی مراد نہیں ہے۔ بس اسی پر ہی بس کرتے ہیں، وقت آج زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ آیت نمبر 25 بھی کل ہی ہم ڈسکس کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔